السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی جو اللہ سے کلام کرتا ہو۔ سیدنا موسیٰ ہزاروں سال پہلے جبل طور پر چڑھ کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ اللہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزومند ہوا اور عرض کرنے لگا اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوتی آپ جبل طور پر چڑھ جاتے اور وہاں خوب باتیں کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ خضر تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ فرمایا 2 درجوں کے ملنے کی جگہ وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس جگہ کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں تمہیں خضر ملے گا۔ قرآن کہتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں یہاں تک کہ 2 درجوں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤ۔ ان دونوں معزز صاحبان کے چلنے کو قرآن جھوم بیان فرماتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 درجوں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سالہ سال تک چلنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ کو علم پر تکبر والا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون چلتے رہے، جب 2 درجوں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ نے زندہ کر دیا اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس وقت دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مچھلی چل بھی سکتی ہے یا کسی مچھلی کو ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جیوگرافک چینل پر باقاعدہ ایسی مچھلیاں دکھائی جاتی ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی یا سیل سمندر پر سرنگ بناتی ہوئی خود ہی دریا میں چلی جاتی ہیں۔ بے شک میرے اللہ کی کتاب قرآن پاک حق ہے۔ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر شروع کیا، مزید 1 دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا سنیے تو کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، میں بتانا بھول گیا، بے شک شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اس جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی۔
خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اس جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا۔ خضر علیہ السلام کا اصلی نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ لفظ خضر کی معنی سرسبز یا شاداب ہے۔ وہ جہاں بیٹھتے یا جہاں نماز پڑھتے تھے، اگر وہ جگہ خشک یا سوکھی گھاس ہوتی تو اس کے نیچے سے سرسبز ہو جاتی تھی، یعنی سبز اگاتا تھا، اس لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شہزادے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمہ تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت یا علم لدنی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، جبکہ علم لدنی پر کسی کا اختلاف نہیں، بے شک وہ کامل ولی تھی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی خضر ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر نے کہا آپ کے سر زمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں جو میں جانتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا ایک علم اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ خضر نے کہا اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بات پر کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے ہی سے جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ اسے مفت ہی میں سوار کر دیا۔ جب کشتی درجہ کے بیچ پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسی حرکت کرنا سخت منع ہے جسے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں۔ آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دوں؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر میری بھول ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جو بچہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلہ دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر ہے اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کی قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب کسی نے بھی ان کی مہمان نوازی نہ کی تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والوں سے ناراض تھے کہا اے خضر آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ یہ تیسری مرتبہ ہے آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوتی ہے۔ جدائی کا اعلان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اب میں آپ کو وہ تمام ساری باتیں بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔
حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ بچے کے متعلق بتانے لگے کہ اے موسیٰ وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائش کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ اللہ نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ دیوار کے قصے کے متعلق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ یہ 3 واقعات کی اصل تعبیر جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو اسے خوشی کیسے ہو، عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضاء پر یقین رکھتا ہو اسے غصہ کیسے آئے، عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ والد بہت نیک آدمی تھے جن کا نام کاشیہ تھا۔ اس نیک آدمی کی وجہ سے اللہ نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، خاندان اور یہاں تک کہ محلے داروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔